بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹرینڈنگ نیوز چینل۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد کے گھر مختلف تاریخ دانوں میں علامہ کی تاریخ ولادت پر بھی کچھ اختلافات رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی تاریخ پیدائش تصور کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیا میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد درزی تھے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آ بسے۔ بعد میں شیخ نور محمد چوری گراں میں آ بسے، جو آج اقبال بازار کہلاتا ہے، اور مرتے دم تک یہاں ہی رہے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہر پشت میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوا جس نے فقط دل سے راہ رکھی، یہ بھی انہی صاحب دلوں میں سے تھا۔ بزرگوں کی وفات کے بعد شیخ نور محمد نے ایک ملحقہ مکان اور 2 دکانیں خرید کر مکانیت کو بڑھا لیا۔ شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے، اسی لیے ان کے لیے دینی تعلیم کو ہی کافی سمجھا۔ بسم اللہ کی عمر کو پہنچنے پر مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ 1 سال بعد شہر کے نامور علامہ مولانا میر حسن آ نکلے۔ غلام کو بیٹھے دیکھ کر سورج سے عظمت اور سعادت کی پہلی کرن چمکتی نظر آئی۔ پوچھا تو کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو اٹھ کر شیخ نور محمد کے پاس آ گئے۔ مولانا کے کہنے پر جدید تعلیم میں قدم رکھا۔ اسقاط مشن اسکول FA تک کی تعلیم مکمل کی۔ اسی زمانے میں ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شعر و شاعری سے مناسبت بچپن سے ہی تھی، لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ لکھتے اور پھاڑ دیتے، محفوظ نہیں کرتے تھے۔ لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ شعر گوئی فقط ان کے مشعلہ نہیں رہی بلکہ روح کا تقاضا بن چکی تھی، اور زبان پر موجزانہ گرفت کا اعتراض۔ اردو زبان پر موجزانہ گرفت کا اعتراف ہر کسی کو تھا۔ شاعری کی درخواست قبول ہونے پر سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ متحدہ ہندوستان میں اردو شاعری کے جتنے بھی روپ تھے، ان کی واہ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن یہ رنگ ان کے لیے بھی زیادہ نہیں تھا کہ اس وقت اقبال کے قیام کی امتیازی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ اپنی بے مثال بصارت سے جان گئے تھے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اقبال ہمیشہ ناز کرتے رہے اتنی سی مختصر شاگردی پر۔ گورنمنٹ کالج سے BA کے بعد یہیں سے MA فلسفہ میں داخلہ لیا۔ اس دوران ان کی ملاقات پروفیسر TW آرنلڈ سے ہوئی، جنہوں نے اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا حتمی رکن تعین کیا۔ MA کے امتحان میں پنجاب مر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ نومبر 1891 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مقام پر محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک ہوئے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ نئے ہونے کی حیثیت سے مقتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے، تو اچھے اچھے اساتذہ بھی اچھل کر داد دیے بغیر نہ رہ پائے۔ یہاں سے باحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بااصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے بھی تعلق پیدا ہوا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ MA کے بعد اورینٹل کالج میں عربک لیڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اسی سال آرنلڈ بھی پرنسپل متعین ہو گئے۔ اقبال 4 سال یہاں رہے۔ بیچ میں 6 ماہ کی رخصت لے کر گورنمنٹ کالج میں انگلش پڑھائی۔ ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ اور کینیڈا جانا چاہتے تھے، مگر آرنلڈ کے کہنے پر جرمنی اور انگلستان کا انتخاب کیا۔ 1904 میں آرنلڈ کے انگلستان واپس جانے پر ان کی دوری کو بہت محسوس کرتے ہوئے اڑ کر انگلستان جانا چاہتے تھے۔
اسی دوران واکر اکنامک کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور شیخ عبدالکریم کی ذیلی توحید مطلق پر انگریزی میں ایک مکالمہ لکھا جو 1904 میں شائع ہوئی۔ 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کے حیثیت سے گورنمنٹ کالج میں آ گئے، بعد میں فلسفہ بھی پڑھانے لگے۔ 1905 کو یورپ جانے کے لیے رخصتی لے لی۔ کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج میں داخلہ لے لیا، چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اسی لیے ہاسٹل بھی مل گیا۔ ایک مہینے کے بعد بیرسٹری کے لیے لنکنز میں چلے گئے۔ بعد میں میونک یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد لندن چلے گئے۔ تاریخ کی ڈگری لے کر لاہور آ کر وکالت شروع کر دی۔ ایم اے او کالج میں بھی مصروف رہنے لگے۔ مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، کئی اداروں اور انجمنوں سے رابطے ہونے لگے۔ 1910 کو حیدرآباد دکن سفر پیش آیا۔ سر اکبر حیدری اور مہاراجہ کرشن پرساد سے دوستانہ مراسم بڑھے۔ اسی دوران بہت زیادہ کالجز میں تعلقات بڑھ گئے، پرچے بناتے اور لیتے تھے۔ آئینہ عجم کتاب میٹرک کے لیے مرتب کی۔ 1919 کو سیاست میں آئے اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح 21 اپریل 1938 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی علامہ محمد اقبال کی زندگی کے کچھ لمحات کو قلم بند کرنے کی کوشش۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔